الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ دو چھوٹی اور آخری صورتیں ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں، ان دونوں صورتوں میں کل 11 آیتیں ہیں۔ سورہ فلق میں 5 آیات ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیات ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں جو مضمون ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایمان والے کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ وہ صبح اور شام ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرے۔ خود آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور خاص طور سے شام کے وقت جب آپ بستر پر لیٹتے تھے تو اس سے پہلے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرتے تھے، اور پھر دونوں ہاتھ آپ اپنے پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان دونوں صورتوں کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ قرآن میں ہے۔ اس لیے ان صورتوں کو نہ صرف یہ کہ بار بار پڑھنا چاہیے، بلکہ ان صورتوں میں جو مضمون ہے اس کو بیان بھی کرنا چاہیے اور اس کو سننا بھی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے پہلے بھی میں نے ان دونوں صورتوں کی کچھ مختصر سی تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے، لیکن ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ انہیں بار بار کہنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے۔ ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کی دعوت انصار مدینہ کے 2 قبیلوں نے دی تھی، اوس اور خزرج والوں نے، اور انہی کی دعوت پر آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے۔ مدینے میں اس وقت صرف یہ 2 ہی قبیلے نہیں تھے، ان کے علاوہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے اور ان کی ایک بڑی آبادی تھی۔ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 بڑی آبادیاں یہودیوں کی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے
تو اوس و خزرج قبیلے کے اکثر لوگ آپ کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن ان دو قبیلوں میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو منافق تھے۔ وہ بظاہر آپ کے اوپر ایمان تو لے آئے، لیکن اپنا کفر اندر انہوں نے چھپا کر رکھا، اور ان منافقین کا سردار قبیلے خزرج کا مشہور آدمی عبداللہ ابن ابی تھا، جو منافقوں کا سردار تھا۔ اس کا تعلق انصار مدینہ کے بڑے قبیلے خزرج سے تھا، اور اس کے جو پیروکار تھے وہ خزرج میں بھی تھے اور قبیلے اوس میں بھی تھے۔ یہ لوگ نمازوں میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن اپنے دل میں انہوں نے کفر کو چھپا رکھا تھا، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع آتا تھا تو یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ حد میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، خندق کے موقع پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مکہ والوں سے ہمیشہ یہ رابطے میں رہتے تھے، یہاں کی باتیں وہاں پہنچاتے تھے، اور وہاں سے ان کو جو پروگرام ملتا تھا کہ تمہیں ایسا مدینے میں کرنا ہے، تو مکہ والوں سے ملے ہوئے پروگرام کے مطابق یہ مدینے میں خفیہ کارروائیاں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے، ان میں سے اکثریت تو ان لوگوں کی تھی جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، ایک تھوڑی سی تعداد ان کی تھی جو آپ کے اوپر ایمان لائے اور سچے پکے مسلمان ہوئے۔ اور ایسے بھی یہودی تھے کچھ جو بظاہر آپ کی مجلس میں آتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے اور ایمان کا اظہار بھی کیا کرتے تھے، لیکن وہ منافق تھے۔ تو منافق قبیلے اوس اور خزرج میں بھی تھے، اور منافق یہودیوں کے قبیلوں میں بھی تھے، اور یہ تمام منافقین اور اسی طرح جو کھلے ہوئے یہودی تھے تینوں قبیلوں میں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، مکہ والوں سے ساز باز کرتے تھے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مدینے میں کارروائیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد یہ کوشش فرمائی کہ مدینے میں جتنے لوگ ہیں جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں وہ بھی، اور جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے وہ بھی، سب مل جل کر رہیں، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں، اور سب کے جو مشترکہ مسائل ہیں، جیسے مدینے کی حفاظت کا مسئلہ آ جائے تو سب مل کر مدینے کی حفاظت کریں، مدینے کے دفاع کا مسئلہ آ جائے سب مل کر مدینے کا دفاع کریں، اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی کام نہ کریں، نہ مسلمان یہودیوں کے دشمن کی مدد کریں اور نہ یہودی مسلمانوں کے دشمن کی مدد کریں۔ اس طرح باہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ مدینہ میں رہنے کا ماحول بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی، اور آپ نے اس کوشش کے ذریعے یہ پیغام دنیا کے تمام مسلمانوں کو دیا کہ اگر تمہاری رہائش کسی ایسے ملک میں ہو، کسی ایسے شہر میں ہو، کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں تمہارے علاوہ دوسرے مذاہب کو ماننے والے لوگ بھی موجود ہوں، تو ان کے ساتھ میل جول پیدا کر کے امن و امان کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن و امان کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہودی اپنی فطرت سے باز آنے والے
نہیں تھے، انہیں تو حسد تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جس آخری نبی کی آمد کا تذکرہ تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، وہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود وہ آپ کی دشمنی پر اور آپ کے ساتھ اختلاف کا معاملہ کرنے پر وہ کمر بستہ ہو گئے، اور اس کی وجہ حسد تھی۔ حسد بڑی بری بیماری ہے۔ حسد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل ہیں اور ایک بیٹے حضرت اسحاق ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں عرب میں لا کر آباد کیا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام میں رکھا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کا نام اسرائیل تھا۔ پھر ان کی جو اولادیں ہوئیں وہ بنو اسرائیل کہلائیں۔ یہ اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب انہی کے خاندان میں آئے، انہی کی اولاد یعنی بنو اسرائیل میں آئے۔ اس لیے یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ جیسے اب تک نبی ہمارے درمیان آتے رہے ہیں، اللہ کا آخری نبی بھی ہمارے ہی درمیان میں آئے گا، ہم میں سے ہی ہوگا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ بس اسی وجہ سے ان کو حسد ہو گیا، یہ ہمارے درمیان کیوں نہیں آئے، یہ دوسرے خاندان اور دوسرے قبیلے میں کیوں آ گئے۔ یہی ان کی دشمنی کی بنیاد بنی۔ اور پھر مکہ والوں نے جس طرح آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، وہ سب کچھ مدینے کے یہودیوں نے کیا۔ آپ کو روحانی اور جسمانی تکلیفیں پہنچانے میں یہ مدینے کے یہودی پیش رہے۔ آپ کے اوپر الزام تراشی کرنا، آپ کے کردار پر کیچڑ اچھالنا، ازواج مطہرات کی توہین کرنا، آپ کے قتل کی سازش کرنا، آپ کو زہر دے کر آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دینا، یہ ساری حرکتیں مدینے کے یہودیوں نے کی، جس کے نتیجے میں پہلے قبیلے بنو قینقاع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد قبیلے بنو نذیر کو مدینے سے باہر نکال دیا، اور یہ خیبر اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ لیکن بنو قریظہ نے جو حرکت کی تھی، وہ حرکت اتنی خطرناک تھی کہ اگر ان کی وہ سازش کامیاب ہو گئی ہوتی تو اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا خاتمہ ہو جاتا۔ خندق کے موقع پر ان لوگوں نے سازش کی تھی، اور مکہ اور اطراف سے آنے والے قبیلوں سے لشکر سے وہ مل گئے تھے کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے حملہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان سے معاہدہ تھا، اس معاہدے کو ان لوگوں نے توڑا، اس لیے ان کو سخت سزا دی گئی۔ تلوار اٹھانے کے قابل جتنے لوگ بنو قریظہ میں تھے سب کو قتل کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام اور قیدی بنا لیا گیا۔ یہ تھے مدینے کے یہود، ہر طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک یہودی تھا جو آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، بیٹھتا تھا آپ کے پاس، منافق تھا،
لبید نام تھا، لبید ابن اعصم، الف عین صاد اور میم، اعصم، لبید ابن اعصم. اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ آپ کی خدمت میں ایک بچہ رہتا تھا، اس کو بہلا پھسلا کر کے آپ کی کنگھی اور اس کے دندانے حاصل کیے، اور کنگھی کرتے وقت جو بال ٹوٹ کر کنگھی کے دندانوں میں پھنس جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، وہ حاصل کیے، اور پھر اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر، یہ بھی جادوگر تھا اور اس کی بیٹیاں بھی جادوگرنیاں تھیں، ان کے ساتھ مل کر اس نے جادو کا عمل کیا. تانت کی رسی، اس میں 11 گرہیں لگائیں، ہر گرہ میں سوئی ڈالی، اور یہ کنگھی اور اس کے دندانے اور آپ کے بال، ان سب کو ایک ساتھ جمع کر کے کھجور کا جو پھل ہوتا ہے اس کے اوپر جو ایسا کور ہوتا ہے، جو غلاف سا ہوتا ہے، اسی کے اندر رکھ کر کے، اور اس کو مدینے میں ایک کنواں تھا بیر زروان، اس کے تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا، اور پھر اس جادو کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظاہر ہوا. جادو ایک حقیقت ہے، جس طرح بیماریاں ایک حقیقت ہیں اور ان بیماریوں کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح جادو بھی ایک حقیقت ہے اور جادو کا بھی اثر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا یہ اثر ہوا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ ناسازی پیدا ہو گئی، اور ایسا ہونے لگا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا اور آپ کو یہ خیال ہوتا تھا میں نے یہ کام کر لیا ہے، یا کوئی کام آپ نے کیا ہوتا تھا اور یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ میں نے وہ کام نہیں کیا ہے. لیکن یہ سب دنیاوی معاملات کے بارے میں تھا. جہاں تک ادائیگی فریضہ کا معاملہ ہے، رسالت کی جو اہم ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اور اس کی ادائیگی کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا، اور یہ کیفیت آپ کی 6 مہینے تک رہی. ایک دن آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا کہ رات خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے بیٹھا، ایک پیتانے بیٹھا، اور ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے. اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ لبید ابن اعصم نے کیا ہے. کن چیزوں پر کیا ہے؟ وہ ساری چیزیں اس نے بتائیں. جادو کر کے وہ سارا سامان کہاں رکھا ہوا ہے اس نے بتایا، فلاں کنویں کی تہ میں پتھر کے نیچے دبا کر رکھا گیا. آپ نے یہ خواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا. اسی موقع پر قرآن کریم کی یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں. 11 گرہیں تھیں اس تانت کی رسی میں، تو یہ 11 آیتیں نازل ہوئیں. آپ اس کنویں کے پاس صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، آپ نے اس کو نکلوایا، اور جب وہ سارا سامان نکلا تو ایک ایک آیت آپ پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ اس کی کھولتے جاتے تھے. 11 گرہیں تھیں، 11 آیتیں پڑھ کر آپ نے اسے کھولی. پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ، جب وہ گرہیں کھل گئیں تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی چیز میں بندھا ہوا تھا اور مجھے اس بندش سے آزادی مل گئی. تو یہ واقعہ ہے ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کا. ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے
ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی حفاظت میں آئے بغیر کوئی بھی انسان مصیبتوں سے، آفتوں سے اور شرور سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں ہر قسم کے آفات اور ہر قسم کے شرور سے اللہ کی پناہ میں آ جانے کی بات کہی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگا کرو، خاص طور سے شیطان اور اس کے وسوسوں سے۔ دنیا کی ہر مخلوق میں اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے، تو اللہ کی تمام مخلوقات کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ سورہ فلق میں جن شرور سے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی ہے، یہ وہ شرور اور آفات ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہری جسم سے ہے۔ یعنی کچھ شرور ایسے ہوتے ہیں، کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی روح کو نقصان پہنچاتے ہیں اور انسان کی آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔ تو پہلی صورت میں ان شرور سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جو انسان کو جسمانی نقصان پہنچاتے ہیں اور دنیاوی نقصان پہنچاتے ہیں، اور دوسری صورت یعنی سورہ ناس میں ان شرور سے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی ہے جو انسان کی آخرت کی زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کی روح کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب سنیے سورہ فلق، جس میں جسمانی نقصان اور دنیاوی نقصان کے شرور سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، یعنی ان چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آیا جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں آیا۔ اس میں تو تمام مخلوقات سے پہنچنے والے شر سے پناہ مانگ لی گئی، پھر خصوصیت سے تین چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ میں پناہ میں آیا رات کے شر سے جب وہ خوب اچھی طرح پھیل جائے۔ آپ جانتے ہیں رات جب خوب تاریک ہو جاتی ہے اور اس کی تاریکی گہری ہو جاتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے، تو تمام شیطانی طاقتیں اور تمام نقصان دہ دینے والی چیزیں اب بیدار ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں جنگل خاموش رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی سورج چھپتا ہے اور رات کی تاریکی بڑھتی ہے تو جنگل کے خوفناک درندے پھر ان کی داڑیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ اسی طرح رات ہوتی ہے تو چور چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، رات ہوتی ہے تو ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں، رات ہوتی ہے تو شرابی میخانوں کی طرف جاتے ہیں، رات ہوتی ہے تو زناکار زنا کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ رات جب تاریک ہو جاتی ہے تو تمام برائیوں کو کرنے والے بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو من شر غاسق اذا وقب، رات کے شر سے اللہ کی رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ اچھی طرح پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور
گرہوں میں پھونک مارنے والیوں یا پھونک مارنے والی جماعت سے کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ جو سفلی عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جادو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی رات کی تاریکیوں میں بھی ہی اپنے اس برے عمل کو انجام دیتے ہیں، تو ان کے شر سے میں رب الفلق کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے رب الفلق کی پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ دیکھیے حسد کا معاملہ ایسا ہے کہ جب کسی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے اور اس حسد کی بنیاد پر وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے تو یہ حسد محسود کو نقصان نہیں پہنچاتا، حسد کرنے والا خود حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ محسود کو نقصان کب پہنچتا ہے؟ جب حسد کرنے والا حسد کی بنیاد پر اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ تو حاسدوں کے حسد سے جب وہ حسد کرے تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ ان سے پناہ مانگو۔ اب ایک بات دیکھیے، یہ وہ شرور ہیں جو انسان کو جسمانی نقصان پہنچاتے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اچکے ہیں، یا اور جو موذی قسم کے جانور ہیں، ڈسنے والے جانور، ڈنک مارنے والے جانور، یہ سب انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس دنیا میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ حاسد بھی جب حسد کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ جسمانی نقصان ہی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان جسمانی نقصانات سے حفاظت کے لیے اللہ کی صرف ایک صفت کے ذریعے پناہ مانگی گئی۔ کیا کہا؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، رب الفلق کی۔ اللہ کی صرف ایک صفت، اور پناہ کتنی چیزوں سے مانگی گئی؟ تمام مخلوقات کے شر سے، خاص طور سے رات جب تاریک ہو جائے اس کے شر سے، اور خاص طور سے گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو جن سے پناہ مانگی گئی وہ کئی ایک ہیں، لیکن اللہ کی صرف ایک صفت کا تذکرہ کیا گیا۔ اور سورہ ناس میں آئیے تو وہاں صرف ایک شر سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن اللہ کی 3 صفتوں کا ذکر کیا گیا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الٰہِ النَّاسِ، آپ کہیے میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ اللہ کی 3 صفتوں کا ذکر کیا گیا، اور کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، جو وسوسہ ڈال کر پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے شر سے، یعنی شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ اور اس ایک شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی 3 صفتوں کا حوالہ دیا گیا۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ان 3 صفتوں کو حوالہ دے کر، اے اللہ تو رب الناس ہے، اے اللہ تو لوگوں کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو لوگوں کا معبود ہے، میں ان تیری 3 صفتوں کا حوالہ دے کر تجھ سے، وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر کیا کہا گیا؟
یہ وسوسہ ڈالنے والے جو شیاطین ہیں یہ جناتوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں. انسانوں میں بھی شیاطین ہیں اور جناتوں میں بھی شیاطین ہیں. شیاطین صرف جناتوں میں نہیں ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہیں. خود قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جناتوں کے شیاطین سے بھی اور انسانوں کے شیاطین میں سے بھی. تو جناتوں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین صفت ہیں. شیاطین کا تو بنیادی کام وسوسہ ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اور اس کے پورے لشکر کو صرف ایک ہی قوت دی ہے، وہ وسوسہ ڈالنے کی. اور وسوسہ ڈالنے کی اس کی صلاحیت، اس کی استعداد اور اس کی مہارت اتنی ہے کہ انسان اپنے بل بوتے پر شیطان کے وسوسے سے اپنے آپ کو محفوظ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اس کی حفاظت نہ فرمائے. اس لیے شیطان کے وسوسوں سے اگر بچنا ہے تو اس کے وسوسوں سے بچنے کی جو نبوی ترکیب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اور اور خود اللہ نے جو بتایا ہے، اسی تدبیر سے اور اسی طریقے سے شیطان کے وساوس اور اس کے مکائد اور اس کے مکر و فریب سے بچا جا سکتا ہے. انسان اپنی طاقت کے بلبوتے پر نہیں بچ سکتا. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دلوں میں کوئی کچوکا لگے، شیطان براہ راست انسان کے دل کو نشانہ بناتا ہے. اور دل کو نشانہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ دلوں میں برے خیالات پیدا کرتا ہے، گناہوں کے خیالات پیدا کرتا ہے، سرکشی اور نافرمانی کے جذبات پیدا کرتا ہے. فرمایا جب شیطان کی طرف سے یہ عمل تمہیں پیش آئے اور تم یہ محسوس کرو کہ تمہارے دلوں میں برے خیالات آ رہے ہیں، برائی کی طرف تمہارا رجحان بڑھ رہا ہے، کوئی گناہ کرنے کا داعیہ قلب میں پیدا ہو رہا ہے، تو سمجھ لو یہ شیطان کی حرکت ہے. فاستعذ باللہ. تو ایسے موقع پر اللہ کی پناہ مانگو. اسی لیے ہر موقع پر شیطان سے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہم کہیں بھی شیطان کے وسوسے سے محفوظ نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہماری نماز کی صفوں میں بھی شیطان آ کر کھڑا ہوتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. اسی لیے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں اور قرآن شریف پڑھنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. قرآن کریم جب کھول کر بیٹھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں بھی ہم شیطان کے وسوسے سے محفوظ نہیں ہیں. اس لیے کہا گیا کہ جب قرآن پڑھو یعنی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو اس سے پہلے اللہ سے اس کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے کہ اے اللہ مجھے اس کی پناہ عطا فرما. وہ وسوسے ڈالتا ہے اور اس کام کے لیے اس نے اپنے پورے لشکر پھیلا رکھے ہیں. اللہ نے انسانوں کے ساتھ فرشتے لگائے ہیں، تو ابلیس نے اپنے لشکر بھی انسانوں کے ساتھ لگا رکھے ہیں. اور یہ شیاطین اتنے مستعد ہیں اپنے اس کام میں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ غافل نہیں ہوتے.
یہ اپنا کام کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بچے کی پیدائش کا عمل جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے یہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے اور وہ عمل شروع کرتا ہے، شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اس موقع کی جو دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر وہ دعا نہیں پڑھتا تو شیطان شوہر کے ساتھ اس کی بیوی سے جمع کرنے میں شریک ہو جاتا ہے اور اپنے اثرات اس بچے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جو اس سے پیدا ہونے والا ہے۔ اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ گیا تو چونکہ وہ دنیا کا زمانہ نہیں ہے، اس لیے شیطان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، لیکن جیسے ہی بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، روتا ہوا نکلتا ہے۔ روتا ہے، یہ کیوں روتا ہے؟ حدیث میں کہا گیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور بچے کے دل کو چھوتا ہے، یعنی اپنے شیطانی جراثیم بچے کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا بچہ پیدا ہو تو پہلا کام اس کے داہنے کان میں اذان کہو اور بائیں کان میں اقامت کہو، تاکہ شیطان نے جو انجیکشن لگائے ہیں اس انجیکشن کے زہریلے اثرات سے یہ بچہ محفوظ ہو سکے۔ وہ اتنی باریکی کے ساتھ، ہاں وہ بھاگتا ہے تو اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے۔ اذان میں اتنی طاقت ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے آ جاتا ہے، صفوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وسوسے ڈالتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں جو یاد نہیں رہتی وہ نماز میں یاد دلاتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ان دونوں سورتوں کی تلاوت کو معمول بناؤ، ہر نماز کے بعد انہیں پڑھو، صبح کے وقت بیدار ہو تب پڑھو، شام کے وقت بستر پر جاؤ تب پڑھو۔ اگر یہ عمل جاری رکھو گے تو انشاءاللہ شیطانی اثرات سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔